اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 15 سورہ بقرہ کی 15 نمبر آیات۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس، مومنوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ فن کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، استہزاء، مستہزئون انہوں نے کہا۔ استہزاء کا مطلب ہے مذاق کرنا یا فن کرنا، کسی کو پوک کرنا۔ تو یہ ان کا استہزاء، ان کا جو کہنا تھا استہزاء کا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یستہزئ بہم، یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے۔ جب قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی کافی جگہوں پہ اپنے جیسے مکروا و مکر اللہ، اللہ سبحانہ انہوں نے اسکیم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انہوں نے چال بازی کی، اسکیم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسکیم کی۔ یہاں پہ جیسے انہوں نے مذاق کیا، انہوں نے پوک کیا، انہوں نے فن کیا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا لیے مذاق کیا۔ تو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہوتے کہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم یہ الفاظ کس طرح کہہ سکتے ہیں یا کس طرح سوچ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ چیزیں تبھی آتی ہیں ذہن میں جب ہم ان الفاظ کا ایسے ہی ٹرانسلیٹ، ایسا ہی ترجمہ کر کے سمپلی اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو عربی زبان ہے، یہ جو قرآن کی عربی ہے، یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے نازل ہوا تھا۔ اس وقت کے جو عرب تھے وہ کیا، ان کی یہ جو عربی تھی اس وقت، وہ ان جملوں کو کس طرح لیتے تھے اور ان کے ذہن میں کیا، ان کے جو کس طرح یوز کرتے تھے، یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک فن آف دے، مطلب ان کا مذاق کر رہے ہیں، ان کا جو مذاق کرنا تھا وہ مومنوں کو دھوکہ دینا، یا مومنوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کرنا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ان کو غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انہی کی لینگویج میں، جو انہوں نے وہ کہہ رہے تھے مذاق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انہی کی لینگویج میں کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکنگ فن آف دیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فن، مذاق کرنا ان کے ساتھ، اس کی ڈیفینیشن اللہ عز و جل خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، ان کو ان کی اپنی سرکشی میں ڈھیل دیتے جاتے ہیں، اور وہ حیران ہو رہے ہیں، یا وہ جو ہے وہ بالکل حیران اور پریشان ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں۔ تو ڈھیل کا مطلب کیا ہے؟ ڈھیل کا مطلب جیسے اللہ یہ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں مومنوں کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مومنوں کے پاس جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب اپنے لیڈرز کے، منافقوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک نان مسلم ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ اگر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے مسلمانوں کو، تو ایس سچ کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، مومنوں کے لیے نفرت ہے، اور اس کے بعد وہ جو مسلمانوں کے لیے پوائزن اگل رہا ہے، زہر اگل رہا ہے، تو یہ جو بات ہے یہ اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ تو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنے لیڈرز کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسے ہی فن کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق کرنا کیا ہے۔ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں۔ اچھا، تم اس رستے پہ جانا چاہ رہے ہو تو جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، تم اگر یہ راستہ تم نے اپنے لیے چوز کیا ہے
تو اس راستے پہ تم آگے چلتے جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تم چلتے جاؤ۔ اس کا جو مثال ہے وہ ایک مثال ہے جیسے ایک جو ہے وہ خونخوار یا جنگلی کتا ہے اور وہ 3-4 دن سے بھوکا ہے۔ اب وہ جنگلی کتا بہت بھوکا ہے اور آپ کو کھانے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، لیکن اس کتے کو آپ نے باندھ رکھا ہے 3-4 فیٹ کی رسی سے۔ اب وہ 3-4 فیٹ کی رسی سے بندھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس رسی کو چھڑا نہیں سکتا، لیکن جہاں تک 3 فیٹ 4 فیٹ کی رسی جاتی ہے وہاں تک تو آئے گا آپ کے پاس۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اس کتے کو پنش کروں، سزا دوں؟ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کی رسی جو ہے وہ ڈھیل دے دیتے ہیں، 100 فیٹ کی رسی کر دیتے ہیں۔ تو وہ کتا کیا کرے گا؟ کتا ظاہر سی بات ہے بھاگے گا زور سے۔ اب جو زور سے کتا بھاگے گا، جب تک اس کی رسی جو ہے وہ لوز ہے، 100 فیٹ تک لوز ہے، جب وہ 60 فیٹ 70 فیٹ تک جائے گا کہے گا کوئی رسی نہیں ہے، میں بالکل آزاد ہو گیا، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب 90 فیٹ تک جائے گا پھر کہے گا یہ ساری دنیا میری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل آزاد ہوں، اور چلتا جائے گا اور فاسٹ ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوگا جب اس کی رسی، جب وہ 100 فیٹ تک چلا جائے گا، تو جب اس کی رسی جو ہے وہ کھینچی جائے گی، جب اس کی رسی جو ہے وہ اس کی 100 فیٹ تک لمبائی ہے وہ ختم ہوگی، تو اس کے بعد اس کتے کی کیا حالت ہوگی؟ وہ صرف اسٹاپ نہیں ہوگا، وہ بالکل چوک ہو جائے گا، اس کا جو ہے وہ بالکل ہی سانس پھول جائے گا، وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان ادر ورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ نے یہ راستہ چوز کیا ہے تو تم جاؤ، میں نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے، تم جاؤ، یہ تمہاری مرضی کا راستہ ہے، تم نے چوز کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق کرنا یہ ہے کہ یہ اصل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپر ہینڈ جو ہے وہ میرا ہے، تم جاؤ، تم یہ سمجھ رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو، تم لوگ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ مذاق کس طرح ہوتی ہے، اور تم اپنے اعمال کرتے جاؤ، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہیں۔ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب وہ اپنی سرکشی میں اتنے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور یعمہون مطلب حیران رہنا، تو جب وہ مسلمانوں کے پاس آ رہے تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں بتا کے، ان کے بارے میں ان کے دل کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، سارے مومنوں کو چیزیں بتا دی کہ ان کی انسائڈ فیلنگ کیا ہے، تو وہ آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اور مومنوں کے ساتھ، وہ اپنی آنکھیں چراتے تھے۔ جب بھی جو ہے وہ منافق لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ اپنی آنکھیں چراتے تھے، حیران رہتے تھے، سرپرائز ہوتے تھے، اور وہ اپنی آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو ڈھیل دے رکھی ہے، تم جاؤ اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاؤ، لیکن کبھی نہ کبھی جو ہے وہ یہ رسی جو ہے وہ کھینچی جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ یہ آیات جو ہے وہ منافقوں کے لیے ہے، وہ خاص منافقوں کے لیے ہے، سب کے لیے جو بھی منافق ہیں، لیکن خاص جو یہود تھے اس وقت مدینے میں، خاص ان کے لیے بھی ہے، باقی بھی جو منافق لوگ تھے ان کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔